بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جناب علامہ مشتاق احمد قنور صاحب تشریف فرما ہیں. ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آج وہ ہمارے ناظرین کو اپنے جو بین المذاہب ان کی تنظیم ہے اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر، ان کے بارے میں یہ ہمارے چند سوالات کا جواب دیں گے. اور جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں کوئی کویشچن کرنا چاہے تو ہم علامہ صاحب کا نمبر بعد میں آپ کو دیں گے. آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی کوئی کویشچن کرنا چاہیں یا کچھ پوچھنا چاہیں، خاص طور پہ ان دنوں جو کہ پاکستان میں سیلاب کا جو صورتحال ہے اس میں کنٹریبیوشن کرنے کے لیے، یا جو بھی آپ کا کوئی کویشچن ہوگا وہ علامہ مشتاق احمد قنور صاحب آپ کے سوالات کا پرسنلی بھی جواب آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں. تو انٹرویو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، کیونکہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ سیلاب زدگان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے. ہم دیار غیر میں اتنی دور بیٹھ کے ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں، ان کو مالی یا کسی بھی قسم کی امداد جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے. علامہ صاحب، آپ کو ہم کاوش انوائی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. اور آپ پاکستان میں بین المذاہب امن کمیٹی جو ہے اس کے آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں، اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے نیو یارک کے بھی آپ کوآرڈینیٹر ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ اپنی طرف سے بولوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصراً اپنا تھوڑا سا تعارف ہمارے ناظرین سے کرا دیں کہ آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے، آپ کب نیو یارک میں تشریف لائے، اور پاکستان میں آپ کی کیا سرگرمیاں ہوتی تھیں. یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے تو میں ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. جی. دوسرا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کاوش ٹی وی نے خصوصی طور پر یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ مرتب کیا. جی. اور مجھے یہاں بات کرنے کا موقع ملا. جی. تو انتہائی خوشی بھی ہے اور میں ممنون بھی ہوں آپ کا. بیسکلی پاکستان سے ہوں، ضلع فیصل آباد سے، اور تعلیم کا آغاز بھی ضلع فیصل آباد سے. ضلع فیصل آباد اور شہر کون سا؟ شہر فیصل آباد. شہر فیصل آباد. شہر فیصل آباد سے ہی میں تعلق رکھتا ہوں، بلانگ کرتا ہوں. فیصل آباد سمن آباد میں میری رہائش تھی، اور ڈی ٹیپ کالونی کے ڈی ٹیپ کالونی. جی. اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر ہی LCM ماڈل ہائی اسکول جو تھا، وہاں سے میں نے تعلیم کا آغاز کیا. الحمدللہ وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد میں 1974 میں میٹرک کیا. 1975 کے اندر میں پھر ہائی کورٹ میں اپوائنٹ ہو گیا ہوں بطور اسسٹنٹ کلرک. تو اسسٹنٹ کلرک ہونے کے بعد یہ چونکہ پرانی باتیں ہیں، بہت سارے معاملات آئے زندگی کے اندر. اللہ کا شکر ہے کہ میں پروموٹ تھوڑی سی آواز اپنی تھوڑی سی بلند پروموٹ ہوتا رہا ہوں. جی جی. تو 1999 تک جو ہے نا میں تقریباً آپ نے جاب کی ہے؟ ہاں جی، جاب کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان دن کے اندر چونکہ پاکستان کے اندر حالات یہ دہشت گردی اور یہ ایسے معاملات بڑے تھے، تو علماء کرام روزانہ ہی کی بنیاد پر کبھی پتہ چلتا تھا کہ شیعہ شہید ہو گئے، کبھی پتہ چلتا تھا سنی شہید ہو گیا، کبھی پتہ چلتا تھا کہ آج دیوبندی جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا یا وہ شہید ہو گیا. تو ایسے معاملات تھے. تو ان دنوں کے اندر ایک سرکاری طور پر جو امن کمیٹی جسے کہا جا سکتا ہے وہ تھی، اور اس کے چیئرمین تھے پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب. جی. اچھا.
چونکہ میں الحمدللہ سماجی اور سوشل جو ایک میں انسان تھا اور کافی ایکٹیو تھا اپنی کمیونٹی کے اندر، فیصل آباد کے اندر، تو اس وقت کے جو ایس ایس پی صاحب تھے آفتاب احمد چیمہ صاحب، وہ اس وقت ایس ایس پی تھے یا ایس پی تھے، تو پیر صاحب اور ان کی مشاورت سے پھر امن کمیٹی کے اندر مجھے شامل کیا گیا. تو جب امن کمیٹی کے اندر شامل کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کرنے کی خدمت کرنے کے لیے، اور میں بلکہ فخر سے کہوں گا کہ وہ اس وقت کے جو حالات تھے، اس کے جو خطرناک حالات تھے، اس کے خلاف کام کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا. اور ایک دن پھر وہ بھی آیا جب پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب کے ساتھ میں اور ہمارے دوسرے جو افراد تھے، علامہ طاہر الحسن صاحب تھے، ٹھیک ہے، علامہ ریاض احمد کھرل صاحب، اور جیسا کہ یہاں تشریف لے کے آئے ہوئے علامہ غلام اکبر ساکی صاحب، افتخار نقوی صاحب، ایسے وہ عالم جو جید عالم تھے، یوسف انور صاحب اور دیگر جو بہت ہی جید عالم تھے، مفتی ضیاء مدنی صاحب. پھر ایک جماعت ایسی بھی سامنے آئی کہ جنہوں نے جو سہولت کار تھے ان معاملات کے اندر، ان تک وہ پہنچے ایجنسیوں کے ذریعے، ملٹری کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے. اور پھر ان کا آپ نے سنا ہوگا کہ رد الفساد آخری مارکا تھا، دہشت گردوں کے خلاف، ٹیررسٹوں کے خلاف، سہولت کاروں کے خلاف. چلے وہ تو سرکاری تھا، جی. یہ اس میں بحث میں نہیں جاتے کہ وہ چلو وہ وقت گزر گیا. جی. لیکن سماجی جو آپ کی ہاں جی تھی خدمات، یا سماجی طور پہ جو آپ لوگ کام کرتے تھے، اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ میں کالج ٹائم سے ہی مجھے اس بات کا شوق تھا یا جنون تھا، یہ کہہ لیں، کہ میں کسی آدمی جو میرا کوئی مسلمان بھائی ہے یا کرسچن بھائی ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے، مجھے یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے نا تو میں اس کا احساس کروں، اس کی مدد کروں. تو وہ جذبہ ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو کرنے کا موقع دیا کہ آج پاکستان کے اندر 2 سینٹر ایسے ہیں جو چل رہے ہیں ZIH کے نام سے. ٹھیک ہے، ZIH چیز کا جو مخفف کس چیز کا؟ ZIH یہ کس نام کا؟ اصل میں یہ میری 2 والدہ تھیں، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام، والدہ تو ایک ہی ہوتی ہے نا؟ نہیں، میری 2 والدہ تھیں. اچھا. ایک والدہ زینب بی بی تھے، وہ بڑے تھے. ایک والدہ میرے حلیمہ بی بی تھے، وہ H سے آتے ہیں، Z سے وہ آتے ہیں. اور محمد ابراہیم میرے والد صاحب کا نام تھا. تو آئی جو ہے درمیان میں، یعنی کہ 2 بیویوں کے درمیان آئی، اچھا اس لیے لگایا ZIH. اس چیز کا مخفف ہے، تاکہ جو کچھ بھی میں اچھے کام کر رہا ہوں اس کا صدقہ جاریہ، اس کا جو ثواب ہے یا جو اس کا صدقہ جاریہ وہ میرے والدین کی طرف جائے اور میرے رشتہ داروں کی طرف جائے. تو یہ اس نام سے میں نے پھر اس کو چلیں. وہ تو کہ میں مجھے کہ وہ سیاسی کس قسم کی آپ نے وہاں پہ سماجی نہیں سماجی سرگرمی شروع کی تھی؟ سب سے پہلے جو تھی تو اس وقت بہت سارے میں نے دیکھا تھا فیصل آباد کے اندر کچھ ہاسپٹل ایسے تھے جس کے اندر مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو ان کو بیڈ فراہم کرنا، ان کو کرسیاں دینا، وہاں پہ وہ دیگیں وغیرہ بنوا لی، ان کو راشن، بعض اوقات ایسے ہوتا تھا بہت سارے وہ پھول لے جانا تو مریضوں کے اندر جو شفا یاب تھے یا دوسرے تھے ان کو دینا. یعنی کہ یہ ایک ایسا جذبہ تھا جو مجھے یہ مجبور کرتا تھا اندر سے کہ یار میں ہر انسان کو خوشی دوں. کبھی میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے برا کہتا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ اس کا عمل ہے. میرا عمل کیا ہے؟ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا وہ میرا عمل ہونا چاہیے، اور اسی ہی عمل کی بدولت آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. جی. فیصل آباد کا، چونکہ آپ کا تعلق فیصل آباد سے اور آپ خاص طور پہ فیصل آباد کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کی جو آپ نے جتنی بھی باتیں مجھے بتائی ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کی جو تنظیم ہے صرف فیصل آباد تک محدود تھی. نہیں، میری تنظیم الحمدللہ اس وقت پنجاب کے کونے کونے کے اندر ہے. اب جب میں گیا ہوں پاکستان کے اندر، یا اس سے پہلے 2 سال پہلے گیا ہوں، 3 سال پہلے، ہمارے ملک ناصر عوان صاحب ہیں جو کہ علامہ اقبال کمیونٹی کے چیئرمین ہیں،
اور محمد طاہر بھٹا صاحب اور میں اور دیگر ہمارے جو دوست تھے علامہ اقبال کمیونٹی سے بلونگ کرتے تھے یا پاکستان سے ہمارے ساتھ وہ ملے، تو ہم نے وہاں پر فیصل آباد سیال کوٹ کے اندر، پاکستان کے اندر سیال کوٹ کے اندر جو ان کی رڑکی اوانہ کے اندر جو ہم نے پروگرام کیے یا مختلف جگہوں پر لاہور کے اندر پروگرام کیے، وہ صرف اور صرف وہ سوشل اور سماجی ہی پروگرام تھے لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے۔ اب سیال کوٹ کے اندر ملک ناصر وان صاحب نے اور ہماری ٹیم نے ایک، آپ کو پتہ ہے، بہت بڑی ڈسپینسری بھی قائم کی، اس کے بعد ایک بہت بڑا وہ اسکول بھی بنایا۔ نہیں، وہ آپ کی تنظیم ZIH کے انڈر ہے یا علامہ اقبال کے؟ دونوں کے، علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر، گروپ آف اوان اور ZIH، اچھا، تینوں کے مشاورت سے یعنی کہ تعاون سے وہ سارے پروگرام ہوئے۔ وہ سیال کوٹ کے اندر ہوئے، اس کے بعد پھر فیصل آباد کے اندر ہوئے، اس کے بعد پھر لاہور کے اندر بھی 2 پروگرام ہوئے، اسی طرح پھر مختلف اضلاع۔ نہیں، میں پروگرام کے بارے نہیں پوچھ رہا، جی، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی تنظیم کے تحت پریکٹیکلی کیا کام کیا؟ اپنی تنظیم، میں تو اجلاسوں کے بارے یا جلسوں کے بارے میں نہیں، میں وہ پروگرام سے مراد میرا کہنا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ پور پرسنس کو، جو نیڈی پرسنس ہیں، ان کو سروائیو کرنا، ان تک کپڑے، راشن اور دیگر مراحت جو ان جی، سیال کوٹ کے علاوہ اور کس مقام پہ کیا آپ نے؟ فیصل آباد کے اندر، لاہور کے اندر۔ مثال وہاں پہ کس چیز، کس تنظیم کے انڈر ہے یہ؟ میری اپنی ZIH کے انڈر ہے؟ ہاں جی، ZIH کے اندر۔ اچھا اچھا، ہاں جی، تو جہانیہ کے اندر میرا بیٹا بھی محمد محتشم کمبو بھی میرے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس کا ZIH کا، یہ بھی میرے ساتھ تھا، اور میری فیصل آباد کی جو ٹیم تھی وہ بھی میرے ساتھ آپ کے جو تنظیم ہے، ہاں جی، یہ آپ کیسے ورک کرتے ہیں؟ ڈونیشنز لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یا اپنے فیملی بیس پہ آپ کام کرتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ہم 3 آدمی، ایک میری بیوی، فیملی بیس؟ فیملی بیس پہ، اور میرا بچہ ہے محتشم کمبو ہے، یا دوسرے 2 بیٹے ہیں میرے، اور میں ہوں۔ الحمدللہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں تک کہ میں یہاں پہ جو جاب کرتا ہوں، میں آپ کو پتہ ہے کہ میں سیکورٹی سپروائزر ہوں، تو اگر میرے 4 چیک آتے ہیں نا، تو 2 چیک جو ہے نا وہ میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ میں اس چندے کے اندر، یعنی کہ جو وہاں پہ میرے سینٹر کھلے ہوئے ان کو دے دیتا ہوں، تاکہ وہ اپنے ماہانہ جو معاملات ہیں ان کو وہ ساتھ ساتھ چلاتے رہے۔ لڑکیاں پڑھتی ہیں سینٹرز کے اندر، 300 کے قریب ہے، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، ٹیچرز کی تنخواہ ہوتی ہے ان کو دینی ہوتی ہے، میری ایڈمن ہے وہاں پہ میڈم ندا مقبول، ہاں جی، تو وہ سارا یعنی کہ جو جتنا بھی ان کا کام ہے میری عدم موجودگی کے بعد وہ سنبھالا۔ اچھا، وہ تو ہو گیا پاکستان کا۔ جی، یہاں پہ نیو یارک میں آپ آئے، ہاں جی، تو نیو یارک میں یہ آپ کام کیسے شروع کیا آپ نے؟ چونکہ یہ پاکستان سے مجھے شوق تھا، جب میں نیو یارک کے اندر آیا یہاں پہ 2014، چلو جب بھی آپ آئے، تو چونکہ یہ ایک جذبہ تھا میرے اندر، تو میں کہتا تھا کہ یار یہ جاب کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میرے پاس ہوں جو میرے کچھ وقت ہے یہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے یا پاکستان کمیونٹی ہے نا ان کے اندر گزرے، تاکہ ان کے ساتھ بھی وہی ماحول بنائیں جو پاکستان کے اندر، تاکہ لوگوں کی جہاں اور جیسے جیسے مدد ہو سکتی ہے غربا کی یا نیڈی پرسن کی کریں۔ تو سب سے پہلے جب میں امریکہ آیا ہوں، تو سب سے پہلے کونی آئی لینڈ پہ جب آیا کرتا تھا، تو ملک ناصر وان صاحب کے متعلق میں نے سنا کہ یہ یہاں پر ایک تو لیزان آفیسر ہے، اور دوسرا یہ کمیونٹی کے متعلق جو ہے نا بہتر جانتے ہیں اور کمیونٹی کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ دوسری شخصیت جو ہے وہ سید صفدر حسین شاہ صاحب ہیں، جو کہ انجمن غوثیہ کے تحت یہاں پہ سالانہ میلاد النبی کا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ ان 2 شخصیات کے ساتھ پھر میری ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد آج الحمدللہ جیسے کہ آپ نے یہ 27 کو دیکھا کہ ہم نے کونی آئس لینڈ کے اوپر ایک بہت بڑا پروگرام کیا ہے یوم آزادی کے سلسلے کے اندر، اور جس کے اندر خاص کر ہم نے اور ہماری ٹیم نے جو ہے نا سیلاب زدگان جو متاثرین ہیں پاکستان کے اندر، ان کے ڈونیشن کے لیے جو کوششیں وہ کی، اور لوگوں کو بھی متوجہ کیا کہ متاثرین ہیں جو اس وقت سیلاب سے ہیں، ان کی جتنی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکتی ہے آپ لوگ کریں۔ یعنی کہ جو ہماری میلے کی ڈونیشن یا یہ تھی، ہم نے ادھر
کنورٹ کر دی کہ ٹھیک ہے وہاں پر وہ جو لوگ ہیں وہ صحیح معنی میں حقدار ہیں پاکستان کے اندر. کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بچوں کی لاشیں جو وہ پانی کے اندر تیر رہی ہیں, بزرگوں کی لاشیں. تو اس سے بڑی تکلیف دہ بات کیا ہے کہ ایک مسلمان دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا نہ کرے کہ یار مسلمان نہ ہو ہندو نہ ہو سکھ نہ ہو کرسچن ہو, ہے تو انسان نہ, تو یار میں اس کی مدد نہ کروں. تو یہ مدد کرنا یا کار خیر کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور انہی کے اسباق ہیں اور انہی نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے اب حالات ہیں پاکستان کے اندر, پاکستانی قوم سے بھی میں گزارش کروں گا, تمام تر عالم اسلام سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, امریکہ کے اندر جیسے جذبات میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے, یہ بھی کر رہے ہیں, علامہ اقبال کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے ہو یا کسی بھی ہماری یہاں جو کمیونٹی ہے وہاں سے ہو بھی رہا ہے. میں مزید بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی مدد اس وقت پاکستان کے اندر غربا اور وہ لوگ جو متاثرین کے اندر اس وقت موجود ہیں, متاثر ہو چکے ہیں, ان کی جتنی مدد زیادہ سے زیادہ ہو وہ کرے. ٹھیک ہے, یہ ان کا حق بھی ہے, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, مسلمان نہ ہوں انسان تو ہے نا جی, تو یہ ان کا حق ہے. ٹھیک. ناظرین, مشتاق احمد کمبر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی تنظیم کے بارے میں اور اپنی سرگرمی کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. کمبر صاحب, جب سے آپ یہاں آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جی. کیا کبھی ایسی آپ کی طرف سے کوشش ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کیا جا سکے؟ جی, یہ میں نے یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. اس حوالہ سے آج کے انٹرویو میں اگر سوال ہے یہ دو ہی, ایک متاثرین کا اور ایک یہ. دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن ایک جسم کی مانند, تمام مومن ایک جسم کی مانند. یہ وہ حدیث ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھی. آج ہم مختلف ممالک کے اندر یا خاص کر یہاں پر جس جگہ پہ ہم اس وقت رہائش پذیر ہیں امریکہ کے اندر, ٹھیک ہے, جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں نا کہ ایک شخص ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور مل نہیں رہا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان مومن کمزور ہو رہا ہے. کیوں کہ اتحاد کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارے کے اندر ایک برکت رکھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان, تمام مومنین ایک جسم کی مانند ہے. جب تمام مومنین ایک جسم کی مانند ہیں, جب یہ متحد ہو جائیں گے تو ایک یہ بڑی طاقت بن جائیں گے. تو میں یہ گاہے بگاہے کوشش کرتا بھی رہتا ہوں, دیکھتا بھی رہتا ہوں, میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں, لیکن بائی گاڈ میں آپ کے روبرو یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا بہت بڑا یہ میں کہتا ہوں کہ میرا یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ احساس ہوگا اگر خدا مجھ سے یہ کام لے لے کہ یہاں پہ جتنے بھی میرے بہن بھائی اوورسیز پاکستانی موجود ہیں, بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا دوست ہیں میرے, اگر ان کے درمیان میں اتحاد قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہے, کر بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا بھی, آپ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے, تو میں کہتا ہوں یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو کیمرے کے سامنے آپ میسج دیں اس سلسلہ میں کہ آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپس میں یہ لوگ, ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی کوشش کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تفرقوا. چھوٹی سی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر فرما دیا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام تر اقوام بالا کے لیے یہ پیغام ہے. جبکہ اب ہم دیکھیں مذہب کے اندر تو بٹے ہوئے تھے, مسلک کے اندر بھی بانٹ دیا گیا ہمیں, اس کے بعد ہم اب گروہوں اور گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں, جو کہ اس آیت کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو میں اپنے تمام تر مسلمان بہن بھائیوں سے, کرسچن سے, ہندو سے, سکھ سے, کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اتحاد کے اندر تمہاری برکت ہے, تمہاری طاقت ہے. اگر تم لوگ خواہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہو, پاکستانی ہو یا کسی اور ملک سے آپ لوگوں کا تعلق ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ اکٹھے ہو جائے,
ایک انسان بن جائے، یعنی کہ ایک انسان، کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اماں حوا کے بچے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک واحد نبی تھے جن کی ہم اولاد آج فرقوں میں، آج مسلکوں کے اندر، آپ مذہبوں میں بن چکے ہیں۔ خیر، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہمیت کی حامل بات یہ ہے، خاص کر میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا کہ آج جو میرے پاکستان کی حالت بن چکی ہے وہ اس آیت کی صریحاً خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ اگر آج پاکستانی قوم اس بات کو سمجھ جائے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہم مذہب یا مسلک میں بٹ کر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، نہ اپنے ساتھ ہونے دیں گے، اور اتحاد اور بھائی چارے کی یہ فضا قائم کر لیں، برداشت کا کلچر جو ہے اس کو سرعام کرے، برداشت کا کلچر۔ اگر آپ پر کسی قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، اس میں درگزر اور صبر کرنے کا حوصلہ پیدا کریں آپ۔ تو میں کہتا ہوں کہ آنے والے اوقات کے اندر جناب میر صاحب، میں کاوش کی وساطت سے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ کہ پاکستان کیا ایک ایسی انہونی طاقت بن جائے گا کہ پاکستان کو پوری دنیا بھی تسلیم کرے گی، اور اقوام بالا پر پاکستان کا ایک جو مورال ہے وہ بھی بلند ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ پاکستانی سچے ہیں، مسلمان سچے ہیں، یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ غلط لوگ نہیں ہیں۔ ایک انسان کی وجہ سے جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو میں سیاست دانوں سے، میں پیران حضرات سے، میں علماء کرام سے، میں تمام تر وہ مکتبہ فکر جس کے اوپر میرے پاکستان کا اس وقت کھڑا ہونا ضروری ہے، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھو اتحاد پیدا کرو۔ اگر کوئی سیاسی آدمی ہے تو وہ بھی یہی کہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے افراد ایک جیسے ہیں، بھائی بھائی ہیں، پاکستانی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام پاکستانی بن جو یہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں اور یہ جو ہمارے مسلک ہیں، یہ سارے اپنی جگہ پہ درست ہوں گے یا درست ہیں، لیکن تمام تر اقوام جو ہے ہمارے ملک کی آپس میں بہن بھائی بن کے رہیں، اور اسی طرح یہاں کے جو میرے دوست ہیں، بہترین دوست ہیں، جو میرے ساتھ ہی اس پروگرام میں بھی آئے، اور بہت سارے دوست چند ایک اشخاص کی ناراضگی کی وجہ سے میرے پروگرام پہ نہیں آئے، جس کا مجھے دلی دکھ ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی دشمنی نہیں، میں کسی کا دشمن نہیں، سب میرے دوست ہو، بروکلین ہو یا نیو یارک ہو یا پورا امریکہ ہو۔ میں یہ کہوں گا برملا کاوش کی وساطت سے، اگر کسی شخص کو میری طرف سے کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے، تو میں اس کی معافی بھی مانگوں گا، اگر زیادتی ہو جائے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمام تر دوست بہن بھائی اپنے اندر کی جو بغض ہیں یا جو اندر کے وہ معاملات ہیں یا انا پرستی ہے یا متکبر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا لیں۔ دیار غیر کے اندر بیٹھے ہیں، اگر یہاں پر ہم اکٹھے ہو جائیں گے، یقین جانو روز محشر وہاں پر جنت میں بھی ہم سارے اکٹھے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ کی وہ آیت لا تفرقوا پہ ہم عمل درآمد ہو رہے ہیں۔ ناظرین، علامہ کمبو صاحب کی گفتگو سے میں نے تو یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس موقع پر میں آپ نے سلاب زدگان کا ذکر کیا، بہت سے لوگ، تنظیمیں، سیاسی، غیر سیاسی، حکومتی، غیر حکومتی، سلاب زدگان کی امداد کے لیے آگے آئے ہیں، اور کل سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس میں انہوں نے 5 ارب کا ڈونیشن اکٹھا کیا، جو کہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ اور اس میں ہیوسٹن سے ہمارے ایک پاکستانی بھائی ہیں جوید صاحب، انہوں نے، اور جو عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان، انہوں نے بہت ہی ہائی لیول پہ جو ہے ڈونیشن کیا، جس کے لیے ہم کاوش انوائی ٹی وی اور ناظرین کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف حکومتی سطح پہ بلاول بھٹو کی اپیل پر اس وقت تک بیرونی ممالک سے 1 کھرب
31 अरब अब तक का जो जो है वो- प्लज हुआ है, जी जो कि बहुत ही अफसोस बात है। एक कभी लेकिन यहाँ पे ये बात सोचने की है कि आखिर कब तक कम्बोज साहब हमारी कौम, हमारे लीडर भीख मांगेंगे। कोई तो आए जो इस मुल्क में एक सिस्टम बनाए, एक सिस्टम नाफिज करे। सैलाब आते हैं, ठीक है, दूसरे मुल्कों में भी सैलाब आते हैं, यहाँ पे भी अमेरिका में भी सैलाब आते यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी तबाही होती है, सब कुछ है, लेकिन एक यहाँ पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो फौरी तौर पे उसको कर। आज मैं हमारे जो सिपा सलार में उनकी बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे पास टेंट्स की जो है शॉर्टेज है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर एक सिस्टम हो हमारे मुल्क में, जी जी उसको एक अदारा जी बनाया जाए जो इन हालात के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखे। कुदरती आफात या जिस खित्ते में हम रह रहे हैं वहाँ पे तो सैलाब, ज़लज़ला, ये कभी ज़लज़ला आ जाता है कभी, लेकिन हम अभी तक 75 ईयर्स में हम नहीं सीख सके कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है या मुल्क ने कैसे चलना है, जी। अदारे कैसे मजबूत होने हैं, अदारों को किसने मजबूत करना है। अल्लाह ताला हमारे तमाम लीडरान को इस मैं चीज़ की तौफीक इस पर एक बात तौफीक करना चाहता हूँ। जी जी। तौफीक अता करें कि वो आमीन। मुल्क के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें। ठीक है, इलेक्शन कुर्सी बाद में खेल लेना। इस वक्त सैलाब ज़दगान को आपकी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करें। जी मैं ये अर्ज करना चाहता था जनाब मीर साहब जी जी कि 47 के अंदर जब पार्टीशन हुई है, जी जी जब आइन तरतीब दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो कायद आज़म के एक तो आइन है ना, एक फरमूदात कायद आज़म भी है, दस्तूर पाकिस्तान भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बनाए गए थे। मैं आज की गवर्नमेंट से या इससे साहब का जो गवर्नमेंटें आई हैं, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के वो दस्तूर जो बनाए गए थे किसने उस पर अमल किया? कम से कम मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के रहमतुल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान का दस्तूर नहीं बन सका था। नहीं बन। पहला वो एक्ट ही नाफज होते रहे, 56 में दस्तूर आया, हाँ जी ठीक है, लेकिन सही अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, दस्तूर कह सकते हैं, तो वो 73 में 73 में आया। भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो बिल्कुल। साहब ने तमाम सियासी जमातों के साथ मुत्फिका तौर पे ये, जो 73 इसीलिए आज तक उसको ख़त्म करने की किसी की जरूरत नहीं हुई। तरामीम तो ठीक है, वो पूरी दुनिया में तरामीम होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, जी वो तरामीम पूरी दुनिया में होती हैं आइन में, वो करें, लेकिन वो एक अलग बहस है, क्योंकि इस वक्त वो हमारा वो मौजूद नहीं है। हमारा मौजूद नहीं हमारा मौजूद ये है कि आपका अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर में जी। क्या किरदार है? मेरा अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर का भी चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ जी पूरे अमेरिका के अंदर, जी और वहाँ पे मेरा किरदार यही सोशल और समाजी वर्क है, जी लोगों तक रसाई हासिल करना है। जैसे जी, ये कोरोना का आया था मामला, जी उन दिनों के अंदर मैं तो खैर पाकिस्तान के अंदर था, मेरे बाद मलक नासरवान साहब और अशफाक अहमद शेख साहब, जुवेद इकबाल चेची साहब, या ताहिर भुट्टा साहब, दीगर जो हमारे जो यहाँ के हमारे मेम्बरान थे, अल्लामा इकबाल कम्युनिटी के यहूदीदारान थे, तो मैं उधर पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ था। कोरोना के दरमियान लोगों के अंदर ग़ज़ा को तकसीम करता था, आटा वगैरह जो भी उनको ज़रूरत थी। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल कम्युनिटी के मेम्बरान जो है ना, वो शब रोज़ लगे हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोरोना का वो इतना सख्त और इतना बुरा वक्त था जो अल्लाह ताला ने। कम साहब, आपने अपने कम्युनिटी सेंटर को तो खराज तहसीन पेश किया है, जी लेकिन साथ में उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करें जी जो आपकी तंजीम के नहीं, लेकिन दूसरी तंजीमें, मैं उन्होंने तो उनको- कोरोना में जी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम है। मर्चेंट एसोसिएशन ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया। किया, लेकिन उनको भी खराज नहीं, तहसीन पेश मैं करना देखें जी, चाहिए। मैं तो सबसे पहले मैं उनको खराज तहसीन पेश जी, करता जी। हूँ। मैंने पहले जो फ़लसफ़ा एक दिया है ना, उम्मत के अंदर इत्तेहाद जी। या दोस्तों के अंदर रहा, वो यही है कि सबसे पहले मेरे बहन भाई जो उन्होंने किया उनको देखकर या वैसे हमने किया,
میں سب سے پہلے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ میرے اپنے ہیں, پاکستانی ہیں, اوورسیز ہیں, میرے اپنے ہیں, مگر ان دنوں کے اندر جو یہاں پر مسلم کمیونٹی نے کام کیا ہے, میں اس سب کو کہتا ہوں کہ انہوں نے سب نے بہت اچھا کیا. اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چند افراد, یہاں پہ میں آپ کو شیخ سعدی صاحب کی ایک حکایت نہ سناؤں. جی سر. ناظرین, شیخ سعدی العالم اپنے بیٹے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. جی جی ماشاء اللہ. تہجد سے فارغ ہو کے جب فارغ ہوئے تو بیٹے نے باپ سے کہا, یعنی کہ شیخ سعدی صاحب سے کہا جی جی. کہ ابا دیکھیں, ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں. سو رہے, ویسے کہنا نہیں چاہیے. تو نہیں بات سنیں نا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ جی جی. آپ نے جواب دیا کہ بیٹا اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا. سویا رہتا. بالکل صحیح فرمایا. میں کہتا ہوں کسی پہ تنقید مت کرو. تنقید بنتی آپ نہیں ہے. نہیں, تنقید ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید یا مخالفت میں تنقید. جی جی. اگر کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, بخواہ وہ مخالف ہی کیوں نہ ہو. میں تو کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم دوسروں کے میں برائیاں تلاش کرنے یا ان کے نقص تلاش کرنے کے بجائے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا, سب کچھ سب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی اپنی تنظیم بھی ایک ہے ZIH, جی جی. ایک علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہے, اور بھی یہاں پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں, مرچنٹ ایسوسیشن ہے, اور بھی بہت ساری ہیں. یہاں بازاروئی کی بھی ہمارے وومن کی تنظیم ہے, عطیہ شہناز ہے. عطیہ شہناز ہے, اور سب لوگ, ہاں جی بہت سب کم کر رہے ہیں. راجہ صاحب ہیں, ان کی جی, راجہ کمیونٹی سینٹر. میں یہ کر رہا ہوں بات, اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ساری تنظیموں میں نے دیکھا ہے کہ کمیونٹی کے بچوں کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں. ہاں دیکھیں, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بچوں کے بارے میں کہ دیکھیں اس دور کے بچے کیسے ہوں گے ہمیں تو نہیں پتا. جی بالکل. تو کسی نے شکوہ کیا علامہ صاحب سے کہ دیکھیں جی یہ آج کے بچے کیا کر رہے ہیں, یہ غفلت جو کچھ بھی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک ماں فاطمہ جیسی دے دو. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے سماجی کام ہیں, میں تو آپ سے یہ کہوں گا ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں. جی. بچوں کے لیے آپ کچھ کریں. کوئی ہمارے پاس اسکول نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے. ہاں آپس کی لڑائیاں, آپس کی جگت بازی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, یہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. میں سب سے کہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیڈروں نے ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا. ہاں یہ دیکھیں امیر صاحب, میں آپ کے سوال سے تائید بھی کروں گا اور اتفاق کرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ جی پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہاں پر موجود افراد اپنے اندر کی وہ جو ایک نفرت ہے, جو بغض ہے, جو کینہ ہے, جو تکبر ہے, اس کو ختم کریں. ختم کر کے آپس میں بغل گیر ہو جائیں, اور جب وہ بغل گیر ہو جائیں گے تو بچوں کے لیے بہترین پلیٹ فارم ترتیب ہو جائیں گے. جیسے دیکھیں نا, میں نے اب راجہ کمیونٹی سینٹر کا بھی ذکر ہوا ہے, ذکیہ خان کا بھی, عطیہ شہناز کا بھی, سب کا. میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, اگر یہی سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک پوائنٹ پہ سوچیں کہ آنے والا اس ملک کا جو فیوچر ہے اس کے اندر ہمارے بچے کیسے ہوں گے, تو میرے خیال میں ہر انسان کے اندر ایک درد ہوتا ہے, وہ ضرور اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ جو بات بچوں کے فیوچر کے لیے ہے, سو موسٹ امپورٹنٹ, ہمیں اس پر اکٹھے ہونا چاہیے. کمر صاحب, میں آپ سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں. میں اور ارشد صاحب جی ایک دوسری اسٹیٹ میں گئے, وہاں پہ کوئی پروگرام تھا سال ثواب کے لیے. جی جی. تو ہم وہاں پہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جن کے فوتگی ہوئی تھی نا, جی جی,
उनके घर से एक चम्मच भी नहीं आई। सारे काम जो थे वो कम्युनिटी के जो लोग थे, हाँ जी, मिसाल के तौर पे वहाँ पे अगर 20 फैमिली है ना, एक ने सलाद बनाई है, एक ने मीठे चावल बनाए हैं, एक ने नमकीन चावल बनाए हैं, एक ने सालन एक बनाए हैं, यानी कि कम्युनिटी एक दूसरे के साथ ऐसे है। बिल्कुल ऐसा। दूसरा, जी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर है, मैं नाम नहीं शहर का ले रहा, वो हम उस जब सेंटर को देखा तो यकीन करें उसमें हाई स्कूल है, उसमें क्या कहते हैं कि दीनी और दुनियावी तालीम और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का पूरा सिस्टम और एक कम्युनिटी हॉल भी है। बेशक। वहाँ पे कोई हमारे लोग तो बेचारों को हाल लेने पड़ते हैं ना, तो वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है मस्जिद के साथ। हाँ, बिल्कुल सही। वहाँ पे लोग ब्याह शादी ब्याह करते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं और अपनी मर्जी से जो कोई करना चाहे कर दे मस्जिद को या सेंटर को, मस्जिद को सेंटर को। सही। वहाँ पे पता नहीं 2 साल बाद उनका इलेक्शन होता है जी, और जब हम गए थे ना वहाँ पे, तो आप बिलीव करेंगे कि जो उस साल प्रेसिडेंट उनका मुंतखब हुआ वो एक टांग से मजदूर था, वो सीधा चल नहीं सकता था, जी, टैक्सी चलाता था। ठीक हो। और हम बहुत हैरान हुए कि मिलियनर लोग जो हैं, जी, क्यों कि वो बंदा सेंटर के लिए कम्युनिटी के लिए वर्क काम करता है बिल्कुल और सही। लोगों ने उसको अगले 2 साल के और बहुत ही हम मुतासर हुए। जी। तो हमारे न्यूयॉर्क में आज- तो ऐसी कोई मिसाल आज नहीं बता सकते। मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे यहाँ पे 7 साल हो गया आए हुए, 8 साल। आज मैं कावश टीवी के प्लेटफॉर्म पे बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद कंबो। जैसे आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसी तरह पूरी कम्युनिटी मुझे रिस्पेक्ट दे रही है। क्यों? इसलिए कि वो जो दरमियान में दीवार होती है नफरत की, वो मैंने पैदा नहीं होने दी। अगर कम्युनिटी के अंदर ये नफरत की दीवार गिर जाए और सारी कम्युनिटी एक जगह पर इकट्ठी हो जाए, तो फिर हाल भी बन जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर भी मेंटेन हो जाएगा, हर चीज़ अगर हम चाहेंगे। ये बल्कि पिछले दिनों में मैंने एक सजेशन दी थी इस्लामिक सेंटर की, जैसे कि हमारी मक्की मस्जिद है, ठीक है, मैंने कहा एक और सेंटर बनाओ, सिर्फ वो मस्जिद ना हो, वो इस्लामिक सेंटर हो, जिसके अंदर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए जाएं और उनको पूरा वहाँ पे एक जो इल्मी एक जो वही तो मैं असासा दिया कह रहा था ना कि जाए। कम्युनिटी के बच्चों के लिए हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब 6 साल के अंदर या 7 साल के अंदर आकर मैंने माशाल्लाह जितना काम किया, आप भी देख रहे हैं, बाकी कम्युनिटी भी देख रही है और मुझे ऑनरेबल समझते हैं। वो कहते हैं कि जी कंबोसा बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने आके यहाँ भी वो एक बदल दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मुझसे पहले आए हुए थे उन्होंने क्यों नहीं बदला? ये तो आप उनसे क्वेश्चन करें ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन बनता है ना। ये अब आपने यही एक बात, जिस सेंटर में कि आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे क्वेश्चन ठीक करें। है। अच्छा, कि आपको एक कम्युनिटी सेंटर नहीं हम लोग देख सकते, वो क्यों हो रहा है उसकी फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा। मीर साहब, यकीन जानो, यहाँ से बुक्स उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा, यहाँ से नफरतें उखाड़नी पड़ेंगी, जुबान पे मिठास और सच लाना पड़ेगा, छोटों से मोहब्बत, बड़ों का एहतराम करना पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर तकब्बर रखेंगे, यहाँ जैसे बहुत सारे दोस्तों ने वो देखो, दौलत का आ जाना जो है ना, वो उससे इंसान अमीर नहीं होता। इंसान अमीर होता है इखलाक से, ईमान से। मेरे नज़दीक अमीर की डेफिनेशन ये है कि जिसका अखलाक अच्छा है, जिसके अंदर ईमान है, वो अमीर है। जिसके पास 50,000 गाड़ी हो, 50 करोड़ या 50 अरब रुपया हो, मेरे नज़दीक वो एक टके का इंसान नहीं जिसके पास इखलाक नहीं है जी। जिसके पास मोहब्बत नहीं है, जिसके पास उसको एहसास ही नहीं। इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा भूखा मर जाएगा, रोज़े माशर तुम्हारा अरब रुपया तुम्हें नहीं बचाएगा। बेशक वो पड़ोसी का हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान होगा,
اور خدا پوچھے گا کہ میں نے تجھے ان لوگوں کے لیے بھی دیا تھا, صرف تیرے اور تیرے بچوں صاحب کے آپ لیے پڑوسی نہیں کی دیا تھا. بات کرتے ہیں ادھر بھائی بھوکا مار جائے کوئی نہیں پوچھتا. تو پھر میں جب دیکھو نا, آج اگر ہم ان مصائب کے اندر یا آفات کے اندر مبتلا ہیں تو کیوں ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب یہ میں نے سینٹرز جو میں نے شروع کیے, آج سے یہ 10 سال پہلے کی بات ہے, 11 سال پہلے کی, تو ایک بچی کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے سینٹر سے. اس وقت اس سینٹر کی فیس 500 روپیہ تھی, اس کو نکال دیا. ایک ماہ کی فیس دی, 2 ماہ کی, تیسرے ماہ وہ اس کے پاس فیس نہیں تھی. وہ ٹیچر نے, اتنی بے حسی ہے ہمارے ملک کے اندر, نکال دیا بچی کو. بچی رو پڑی. بچی کہتی ہے اپنی اماں سے آ کے, کیا ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہتی کیوں نہیں بڑھیں گے ہم؟ چلیں, ہمارے یہ سمن آباد کی بات ہے, امین آباد کی. وہ کہتے کہ چلیں ہم انکل مشتاق کے گھر چلتے ہیں. یعنی کہ الحمدللہ مجھے ایک اچھے نام سے جانا جاتا ہے. وہ میرے پاس آئے, بی بی بھی آئی, وہ بیٹی بھی آ گئی. تو میں نے بی بی سے پوچھا, میں نے کہا بی بی خیر سے ہیں؟ کہتی بیٹے کیا کروں, یہ بچی ضد کر رہی ہے پڑھنے کے لیے, تو اس کو تو اسکول سے نکال دیا. میں نے کہا کیوں نکالا ہے؟ ایک 500 روپیہ فیس نہ دینے کی بنا پر اس کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. میرا وہ جیسے انسان کی عقل, اور جس کا وہ سینٹر تھا اس آدمی کی کم سے کم 4 کوٹھیاں ہوں گی اور 2 ملنے تھی. ٹھیک ہے, ایک 500 روپے کی خاطر میں نے خیر جیب سے پیسے نکالے, 1000 یا 2000 تھا, مجھے اچھی طرح یاد نہیں. میں نے اس کو بیٹی کو دیا. میں نے کہا تم ضرور بڑھو گی آگے, یہ 1 ماہ کی یا 2 ماہ کی فیس ہے بیٹے, یہ لو. ٹھیک ہے. وہ اتنا خوش ہوئی, اتنا خوش ہوئی, اور اس کی اس بات نے مجھے یہ متاثر کیا کہ میں ایسے بچوں کے لیے, معذور بچوں کے لیے, اور ایسے غربا اور مساکین بچوں کے لیے ایسے سینٹر بناؤں. خدا گواہ ہے اس بات کا. ندا مقبول میری ایڈمن ہے, میرا بیٹا ایڈمنسٹریٹر ہے, اور بھی بہت سارے دوست ہیں. آج وہاں سے جب بچیاں سیکھ کر نکلتی ہیں تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. وہ کس کی بچیاں ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ بچی چاہے بیٹی چاہے یہودی کی ہو تو وہ ہماری بیٹی ہے. تو ہم کیسے گھٹیا قسم کی سوچ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ہماری ہی بیٹی ہمارے گھر کے اندر پڑھنے کے لیے آئی ہے اور اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں, ہم اس کو نکال کے باہر پھینک رہے ہیں. میر صاحب, جب تک ایسا مافیا پاکستان کے اوپر قابض ہے, خدا کی قسم پاکستان کے اندر ترقی ناممکن ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا مشتاق احمد کمبو صاحب کا تعارفی انٹرویو. انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان سے پھر مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی, اور ہم ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.